بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ حضرات قرآن مجید میں بے شمار قصے نقل ہوئے ہیں، شاید ان قصوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ قرآن مجید نے اس قصے کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسے پورے قرآن مجید میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس کے بیان کو۔ پہلے پارے میں 4 رکوع، پھر اس کے 7 پاروں کے بعد 8ویں پارے میں یہ سارا بیان، پھر 6 پاروں کے بعد سورہ ہجر میں 1 رکوع، اس کے بعد 15ویں اور 16ویں پارے میں اس کے گلمس، 16ویں پارے میں 1 رکوع سے کچھ کم سورہ طٰہٰ میں، اور پھر 7 پاروں کے بعد 23ویں پارے میں سورہ صاد میں پھر تقریباً 1 رکوع۔ یعنی اگر کوئی شخص روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے اس قصے کو ضرور پڑھے گا، اور قرآن مجید کا مقصد نزول ہدایت ہے، اور اگر وہ تلاوت ان پرسوٹ آف گائیڈنس کرے گا تو اسے یہ گائیڈنس ہر ہفتے ملے گی، یہ نصیحت، یہ تذکیر ہر ہفتے اسے ملے گی۔ قصہ آدم و ابلیس بنیادی طور پر 2 کرداروں کی کہانی ہے۔ ان میں سے ایک کردار دا موسٹ کنڈیمڈ، ابلیس کا کردار کون ہے؟ مغضوب علیہم، ملعون علیہ، یعنی مغضوب علیہ بھی ہے اور ملعون علیہ بھی ہے۔ اور اس کا دوسرا کردار آدم و حوا سلام علیہا کا کردار ہے، وہ دونوں اللہ کے فیورٹ ہیں۔ شیطان کون تھا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک جن تھا۔ سورہ کہف میں الفاظ ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، لیکن بڑا عبادت گزار اور بڑا علم والا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر اسے فرشتوں میں شامل کر کے فرشتوں کا بھی استاد اور مربی مقرر کر دیا۔ یہ تو اس کا تعارف ہے۔ آدم کون تھے، یعنی انسان کی بشر کون ہے، وہ قرآن مجید نے سورہ صاد میں اور سورہ ہجر میں اس کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے۔ ذرا سورہ ہجر کی آیات نکال لیجیے، سورہ ہجر کا 3 رکوع ہے، 14ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ ہجر، آیت نمبر 26 دیکھیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا سنے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگے، یعنی سادہ گارا نہیں، سنا ہوا گارا کے جس میں سے بدبو آنے لگے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، رہے جن تو ہم نے ان کو پیدا کیا آگ کے دھوئیں سے یا سلگتی ہوئی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اب یہ تخلیق پہلا مرحلہ ہے، یعنی انسان کے جسم کی تخلیق جو ہے وہ میٹیریل ہے، جو کانسٹیٹوئنٹس مٹی اور گارے کے ہیں وہی انسان کے جسم کے ہیں، وہی نائٹروجن ہے، وہی کاربن ہے، وہی فاسفورس ہے، یہ سب کچھ وہی ہے۔ اس سے تو انسان کا جسم بنا ہے۔
اب اگلا مرحلہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے سنوار چکوں، اس کی نوک پلک سنوار چکوں، اس کو فنش کر سکوں. یہ تصفیہ کا ایک عمل ہے، یہ دوسری سٹیج ہے انسان کی تخلیق کی. یعنی جسمانی اعتبار سے انسان دوسرے حیوانات کے مشابہ ہے، یعنی جو بھی کریکٹرسٹکس آف اینیملز آپ بایولوجی میں پڑھتے ہیں وہ انسان کے اندر بھی پورے پورے پائے جاتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے، بہت نمایاں فرق، کہ حیوان کو اپنے بنیادی جذبات پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے. جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو، اس کی ودن اٹس اپروچ ہو، تو جانور کے پاس اندرونی طور پر کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. ہاں، آپ بیرونی طاقت سے اسے روک سکتے ہیں. پیاس لگ جائے اور پانی تک اس کا منہ پہنچ رہا ہو، جانور اپنے آپ کو پانی پینے سے نہیں روک سکتا. ہاں، اس کا جانور اس کی باگ کھینچ لے اور اس کا منہ پانی تک پہنچنے نہ دے گھوڑے کا، ٹھیک ہے. جانور کو غصہ آ جائے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ میں بدلہ لے سکتا ہوں، تو وہ ریٹیلیٹ کرے گا، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اسی طرح اس کے اندر کوئی اور جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو جائے اور اس کے ایکسپریشن کا سامان بھی باہر موجود ہو، تو جانور کے پاس کوئی انٹرنل میکینزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس جذبے کی تسکین سے روک سکے. ہاں، خارجی عوامل سے روکا جا سکتا ہے. ویئر ایز انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. ہر سال ماہ رمضان المبارک میں ہم سب تجربہ کرتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی موجود ہوتا ہے، کوئی ہاتھ روکنے والا بھی نہیں ہوتا. کبھی آپ نے کھایا؟ پیاس بھی شدت کے ساتھ لگتی ہے، پانی ہی نہیں بے شمار مشروبات بھی ودن اپروچ ہوتے ہیں، کبھی ہم نے پیا؟ اسی طرح باقی جذبات کا معاملہ ہے، ان کی تسکین کا سامان بھی ہے، جذبہ بھی ہے، لیکن وی آر آلویز سلیکٹڈ، جبکہ جانور نہیں ہے. یہ جو عمل ہے انسان کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصویہ ہے. مصنف عبد الرحمان کی ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پتلا بنایا اور 40 دن تک اسے چھوڑ دیا اور شیطان اس کے اندر گھومتا پھرتا رہا. اب یہ 40 دن کا عمل جو ہے، اس میں وہ انسان کا تصویہ ہو رہا تھا. اس کا نفس جو تھا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو رہی تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ ہو جائے، اپنے جذبات کا بھی وہ پابند نہ رہے، ان پر بھی اسے کنٹرول حاصل ہو. اب بتایا اس کو الہمہا فجورہا وتقواہا. اب یہ روح کا آنا ہے جس کا اگلی آیت کے اندر ذکر ہے. اسی آیت کے اندر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر میں جب اس کو بنا چکوں، سنوار چکوں، بنانا تو پہلی آیت میں آ گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. یعنی تخلیق میں انسان سب سے عمدہ ہے، اشرف المخلوقات ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ایوولوشن کے ماننے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بہترین تخلیق ہے، ایوولوشن ٹری کے ٹاپ پر ہے. پھر اس کے اندر تصویہ ہے جو باقی جانوروں کے اندر نہیں ہے. اور تیسری چیز جو اس میں اضافی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کا پھونکا جانا ہے، جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں. سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے، بہرحال یہ اللہ کے امر میں سے ہے. اب یہ سجدہ کرنے کا جو مرحلہ، اب آئیے پیچھے، یعنی سارے مقامات جو میں گنوائے ہیں ان میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہے، لیکن سب سے زیادہ تفصیل اس واقعے کی آپ کو سورہ اعراف میں ملے گی. اسی لیے
اسی کے ٹیکسٹ کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یعنی وہ جو 3-4 آیتوں میں بات تھی اب وہ ایک آیت کے اندر اکٹھی کر دی۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال، اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذا امرتک، عزازیل، اس کا نام عزازیل تھا، تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ میں تمہارا آقا ہوں، تمہیں میرے حکم عدولی پر کس چیز نے مجبور کیا؟ کس نے روک دیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ قال، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے، اور یقیناً آگ مٹی سے سپیریئر ہے، اور یقیناً آگ مٹی سے سپیریئر ہے، یعنی آج کی ٹائم میں بات کریں گے I am from the world of energy, he is just material in nature، لہذا میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اور بٹوین دا لائنز وہ کیا کہہ رہا تھا سمجھ گیا کہ قصور میرا نہیں تیرا ہے، تو نے غلط حکم مجھے دے دیا۔ اور ٹپیکل جو نافرمان کا طرز عمل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ویسے تو آپ کو حکم سارا آنکھوں پر ہے بشرطے کہ صحیح ہو، کیونکہ آپ نے مجھے غلط حکم دے دیا تھا، سو آئی ڈیڈنٹ اوبے۔ قال فاہبط منہا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچا مقام دیا تھا، فاہبط منہا، اسٹیپ ڈاؤن فرام ہیئر، گیٹ آؤٹ، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے زیب نہیں دیتا تھا تو کہ تو اس مقام پر رہتے ہوئے تکبر بھی کرتا، یعنی میں نے تجھ پر ایکسٹرا آرڈنری فیور کیا تھا، احسان کیا تھا، تجھے ایکسٹرا آرڈنری فیور کیا تھا، تجھے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی تھی، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، آپ کسی پر غیر معمولی احسان کر کے دیکھیں ایگزیکٹلی اسی طرح بہیو کرے گا وہ۔ تجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ تو اس جگہ تکبر کا مظاہرہ کرتا، فخرج، نکل جا، گیٹ آؤٹ، انک من الصاغرین، تو چھوٹا ہے، گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے۔ یہاں دیکھیے صغیر نہیں کہا، صغیر صفت ہے، صاغر اسم فاعل ہے، یعنی گھٹیا حرکت کرنے والا۔ فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان نے کہا لمیا سر مجھے بھی پھر موقع دینا کہ میں بھی اپنا پوائنٹ ثابت کروں، اس وقت تک مجھے مہلت دے دے جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو جس کو عزت دینے کے لیے یا جیسے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ یہ چیلنجنگ انداز ہے نا، یوں کر کے ثم لآتینہم،
پھر میں ان کی طرف آؤں گا، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، یعنی ہر طرف سے، یعنی صرف یہ 4 ہی حملے نہیں ہوں گے شیطان کے، یعنی مراد کیا ہے؟ اوپر سے، نیچے سے، ادھر سے، ادھر سے، ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا، قدم قدم پر ان پر حملہ آور ہوں گا. ہمارے محاورے میں یوں کہیں گے نا، قدم قدم پر ان پر اٹیک کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی یہ جو تو انہیں عزت دے رہا ہے، اشرف المخلوقات بنا رہا ہے، فرشتوں پر بھی فوقیت دے رہا ہے، they will not prove up to the mark، تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. قال، اللہ نے فرمایا، اخرج منا، نکل جائے یہاں سے. یعنی پہلے تو وہ جو اس کو پروموشن دی ہوئی تھی وہاں سے گرایا، وہ جو پہلا اخرج کہا تھا، فہبط کہا تھا، فہبط منا، اسٹیپ ڈاؤن، حبوط کرے نیچے آنے کو. اب یہ کیا ہے؟ نکل جاؤ. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار کا قرب اسے حاصل تھا، اب وہاں سے بھی اسے بھگا دیا. مذموما مدحورا، ذلیل ہو کر اور دھکے کھاتا ہوا، یہ راندہ درگاہ ہو کر دھتکارا ہوا. لا من تبعک منہم، یقیناً جو کوئی بھی ان میں سے یعنی انسانوں میں سے تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا، انسانوں سے انکلوڈنگ یو بھر دوں گا. اور پھر ساتھ ہی آدم سے مخاطب ہو کر وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے. اب سوال یہ ہے کہ پہلے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بات پہلے ہی دن ڈسکلوز کر دی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو پھر جنت میں کیوں رکھا تھا؟ یعنی ایک اونچا منصب انسان کو ملنے والا تھا اشرف المخلوقات ہونے کا، لیکن جب کوئی شخص ہائر سروسز کے لیے سی ایس ایس میں سلیکٹ ہوتا ہے تو سلیکشن کے بعد کہاں جاتا ہے؟ سول سروس اکیڈمی میں جاتا ہے. سول سروس اکیڈمی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن کرنی سکھائی جاتی ہے، اور اس میں جہاں مثبت طور پر ہاؤ ٹو پرفارم سکھایا جاتا ہے، وہاں پر جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں ان سے ڈیل کرنا بھی سکھایا جاتا ہے. پبلک کتنی طرح کی ہوتی ہے، اشخاص کس کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کیسے کیسے آئیں گے اور کیسے کیسے آپ ان کو ٹیکل کریں گے. ہمارے ایک دوست وہ ایم بی بی ایس کے طالب علم تھے، سی ایس ایس میں سلیکٹ ہو گئے تو ایم بی بی ایس راستے میں چھوڑ دیا، سول سروس اکیڈمی میں چلے گئے. تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے بات ہے میں تو اب ادھر آ گیا ہوں، اکیڈمی میں ہوتا ہوں. تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ یہ 2 سال کی ٹریننگ کیا پڑھاتے ہیں آپ کو یہاں پر؟ کہتے ہیں بہت کچھ پڑھاتے ہیں. کہتے ہیں مثلاً کل ہی ہمیں انہوں نے پڑھایا کہ جو کام نہ کرنا ہو اس پر کمیٹی بنا دیا کرو. اب دنیا میں بھیجا جانا تھا تو انسان کو وہاں پر بہت سی پرابلمز کنفرنٹ کرنی تھی. شیطان پیچھے لگا ہوا تھا. اب وہ ٹریننگ کے لیے جنت میں رکھا تھا، ورنہ تھا تو انسان زمینی کے لیے، جنت میں رہنا نہیں تھا اس نے ہر وقت. لیکن پہلے ذرا ایک ٹریننگ سیشن میں سے گزارا تو فرمایا اے آدم تو جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ سکونت اختیار کر لے. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تو کھاؤ
اس جنت میں سے جہاں سے چاہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ، لیکن دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالم ٹھہرو گے، ظالم قرار پاؤ گے۔ اب قرآن مجید نے کسی خاص حکمت کے تحت اس درخت کی تفصیل نہیں بتائی، اس پر پھر لوگوں نے اپنی قیاس آرائیاں کی۔ تو لندن میں ہمیں تنظیم کے ساتھی ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو میں ان آیات کا درس دے رہا تھا تو کہنے لگے کہ انجیر کا درخت تھا۔ میں نے کہا ہاشم بھائی آپ نے کبھی انجیر کھائی؟ کہتے ہاں بالکل کھائی۔ میں نے کہا آپ کے کپڑے اترے تھے؟ کہتے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو قرآن مجید نے واضح نہیں کیا کہ وہ درخت کون سا تھا، انجیر کا تھا یا زیتون کا تھا یا گندم کا تھا، یہ سب ہماری قیاس آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی کیفیت بیان کر دی ہے کہ اس درخت کو چکھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ واضح کر دیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ۔ اب وہ شیطان کی وہ کہا تھا نا میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ آور ہوں گا، اب آ گیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں، یعنی میاں بیوی آدم و حوا کے دل میں علیہ السلام وسوسہ اندازی کی۔ کیوں کی؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ایکسپوز کر دے ان پر جو کچھ ان سے چھپایا گیا ہے ان کی شرمگاہوں میں سے۔ لیکن اب اس کا لائن آف ایکشن کیا تھا وہ پڑھیے ذرا غور سے۔ وقالا، اور کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا یہاں پر پکے ہی نہ ہو جاؤ۔ اب یہ بات اس نے کی کیسے ہوگی؟ پوچھا ہوگا، مبارکباد دی ہوگی پہلے، بھائی مبارک ہو تم اشرف المخلوقات قرار پائے ہو۔ لیکن میں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تم نے کبھی غور کیا کہ نہیں کیا؟ یہ فرشتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنی شکل بدل لیتے ہیں، ود ان نو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر لیتے ہیں، تو بظاہر تو اشرف وہ دکھتے ہیں۔ یہ تمہیں صرف اللہ نے لولی پاپ دے دیا کھیلنے کے لیے، کھلونا کھیلو کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، اشرف المخلوقات ہوں۔ آر یو؟ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ فوسوسہ، الفاظ دیکھیں، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقالا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین۔ اور ساتھ ہی پوچھا ہوگا، یار ویسے یہ بتاؤ یہ جنت کیسی لگتی ہے؟ ہوگا بڑی مزے کی، رہنے کو جی چاہتا ہے؟ ہاں بالکل چاہتا ہے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ میں اندر کا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا یاد کرو گے، دعائیں دو گے ہمیں تو میں اندر کی بات بتا ہی دوں۔ اصل میں اللہ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی بہانے سے اس سے تمہیں نکال دینا ہے یہاں سے۔ ہاں وہ جو درخت ہے نا جس کے پاس جانے سے منع کیا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں سے کھا لے اسے جنت کا گرین کارڈ مل جاتا ہے۔ گرین کارڈ کے لفظ کو تو پہچانتے ہیں نا آپ، جنت عرضی کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے نا امریکہ کا۔ اب جنت عرضی کا گرین کارڈ کرنے کے لیے انسان سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ آپ سب کو معاف کرے۔ یہ جب میں لاہور میں پڑھتا تھا بی ڈی ایس میں اور بانی محترم کا درس مسجد شہداء میں سنا کرتا تھا، تو وہاں میرے ساتھ ایک نوجوان اور بھی سنا کرتے تھے درس، وہاں کا حافظ قرآن تھے۔ بھوت سوار ہوا امریکہ جانے کا،
تو انہوں نے امریکہ جا کر اسائلم لی اس بنیاد پر کہ میں قادیانی ہوں اور میری جان کو وہاں خطرہ ہے. نہیں، وہ جو بات حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہی تھی نا کہ ویسے بھائیوں کو قتل کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن مجبوری ہے، فَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، پھر بعد میں توبہ کر لینا. اور بچپن سے ہم جو کہانیاں سنتے تھے ان میں ایک بڑی خاص کہانی ہوتی تھی آب حیات کی، یاد ہے؟ یعنی انسان کا کریز یہاں رہنے کا. تو اس نے کہا کہ وہ جو درخت جس سے منع کیا ہے اللہ نے تم سے بڑا دھوکہ کیا ہے، جو اصل چیز تھی اس سے تمہیں منع کر دیا. میں تمہیں راز کی بات بتا رہا ہوں، اس میں سے کھا لو تو پکے ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی نکال نہیں سکے گا یہاں سے. تو نے کہا ہوگا کہ نہیں نہیں، اللہ میاں کا حکم، منع کیا اللہ تعالیٰ نے بڑا اسٹرکٹلی ہمیں، ہاؤ کین وی ڈو دیٹ. ٹھیک ہے ہوا ہوگا لیکن بہرحال اللہ کا حکم ہے. لیکن دل میں وسوسہ آ گیا ہے اور یعنی دو کام اس درخت کے کھانے سے، ایک تو گرین کارڈ ملے گا اور تم فرشتے بن جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ اچھا یار چلو کھاؤ نا، تھوڑا سا چکھ کے دیکھ لو. یعنی اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں لے کے جائیں تو انسان کے منہ میں پانی آ جاتا نا. پھر چلو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور یہ روز کی کہانی ہے. ہمارے ہاں کاروباری حضرات میں کوئی بوڑھا تاجر جو ہے وہ اپنے بچوں کو کاروبار پہ بٹھاتا ہے اور ساتھ ٹریننگ دیتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے کہ بیٹا فلاں کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا اور فلاں پارٹی سے ڈیل نہ کرنا. لیکن جب وہ بڈھا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور نوجوان بیٹے جو ہیں اس کے اپنے آپ کو زیادہ ہی کچھ عقل مند سمجھنے لگتے ہیں اور ادھر سے اس پارٹی کا نوجوان جو ہے وہ ان سے آ کر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے ان کے پاس. اس نے تو منع کیا تھا کہ ان سے ڈیل نہیں کرنا. شروع میں کیا کرتا ہے، بیٹھا گپ شپ لگاتے ہوئے پیزا آرڈر کر دیا، آئس کریم منگا لی. جب دوستی ذرا بن گئی پھر ایک دن پوچھے گا یار ایک بات بتاؤ، اللہ چچا کو بخشے، بڑے مرحوم بڑے نیک آدمی تھے، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہیں مجھ سے کیا غلط فہمی تھی میرے بارے میں کہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، تم کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں؟ ان دا مین ٹائم وہ ایک تو وہ کبھی پیزا کا آرڈر کرے گا، کبھی وہ کرے گا، ایک تو کاروبار کی اپرچونٹیز بتائے گا جس میں وہ انویسٹ کریں گے تو بڑا نفع ہوگا. وہ کہیں گے نہیں نہیں یار تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، تم نے تو وہ کاروبار میں ہمیں بڑا اچھا مشورہ دیا تھا، ہمارے بڑے خیر خواہ ہو. اب جب پوری طرح آ جائیں گے اس کے جال میں، اب وہ ان سے اسی جگہ اسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرائے گا جس میں ہاتھ ڈالنے سے باپ نے منع کیا تھا اور ان کا بیڑا غرق ہوگا. ایگزیکٹلی یہی پکچر ہے. ماں نہاکما ربکما عن ہاتھ، پہلے وہ باتیں کہیں اور پھر آخر میں کیا کہا، وقاسمہما، اور ان کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، پھر جب ان کو شیشے میں اتار لیا اور پھر ان کو شیشے میں اتار لیا، فلما ذاق الشجرۃ، لیکن جب انہوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سواتہما، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یعنی پتہ ہی نہیں چلا کب کپڑے اتر گئے. جب ہوش آیا ایک دم تو پھر کیا ہوا کہ یعنی لباس تو اتر گیا، پھٹ گیا. اب وہ درختوں کے پتے جو تھے وہ لے کر ڈھانپنے لگے ادھر ادھر اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہوں کو. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو انہیں پکارا ان کے رب نے،
الم انہکما عن تلکما الشجرہ، آدم و حوا میں نے کیا تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اچھا اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدہ کا حکم دیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، نافرمانی ہوئی۔ آدم و حوا کو درخت کے پاس جانے سے منع کیا اور شیطان سے دوستی کرنے کو منع کیا، لیکن یہ دونوں کا کام انہوں نے کر لیے، نافرمانی ہوئی۔ وہاں اللہ نے شیطان کی نافرمانی کی تو اس نے آرگو کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ تیرا حکم غلط تھا۔ آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں تو نے ہمیں پیدا ہی دنیا کے لیے کیا تھا، اب تو بہانے سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے نکال دے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے جواب طلبی کی، فوراً ہاتھ باندھ لیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے تیری نافرمانی کر کے، لیکن اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم لٹ جائیں گے، مارے جائیں گے، معاف کر دیں۔ شیطان نافرمانی کرنے کے بعد اربو کر کے کنڈم ہو گیا، اور آدم و حوا نافرمانی کرنے کے باوجود معافی مانگ کر اللہ کے فیورٹ بن گئے۔ یہی کل کہانی ہے۔ یعنی ہر ہفتے جو آدمی روزانہ قرآن مجید کا ایک پارہ تلاوت کرتا ہے، وہ ہر ہفتے قرآن مجید پڑھتے ہوئے قصہ آدم و ابلیس میں سے گزرے، اور انسان ہے، اس سے غلطیاں تو ہوتی رہنی ہیں، بس اسے یہ سبق سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر کے لیے برتنے کا سامان بھی ہے اور ٹھہرنے کی جگہ بھی۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، کہ تم زمین ہی پر زندہ رہو گے، زمین ہی میں مرو گے، اور زمین ہی سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ اب وارن کیا، اب قصہ ختم ہو گیا، اب براہ راست نوع انسانی سے خطاب، یا بنی آدم، بڑا خوبصورت مقام ہے یہ، یعنی اس پورے رکوع کی روشنی میں اب یہ انسٹرکشن پڑھیے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اس لباس کے اوپر ایک تقوی کا لباس ہے، خدا خوفی کا لباس ہے۔ یعنی ٹھنڈ میں آپ کپڑے پہنتے ہیں، اور کپڑے بھی کئی ہوتے ہیں نا، انڈر گارمنٹس ہیں، پھر گارمنٹس ہیں، پھر اوور گارمنٹس ہیں۔ اوور گارمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ اضافی حفاظت کا سامان، گرمی کی شدت میں لو سے بچنے کے لیے اور سردی کی شدت میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آپ اوپر کچھ اور اوڑھتے ہیں۔ وہ اوپر کا اوڑھنا کیا ہے؟ وہ خدا خوفی کا لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور رہا خدا خوفی کا لباس تو دیٹ از دا بیسٹ۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، کس حال میں؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس چھینتے ہوئے، اترواتے ہوئے، لیریہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرتے ہوئے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً شیطان اور اس کی اولاد ذریت و مانوی، اس کی ذریت صلبی جو ہے وہ تو جنات ہیں، اور اس کی مانوی اولاد کون ہیں؟ یہود۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یعنی ڈریس جو ہے یہ ڈریس انڈسٹری بن گیا، اور پیچھے سے مانیٹر کیا جاتا ہے کہ ہاں
ہم نے فلاں فلاں ملک کے لوگوں کے کپڑے اتروا دیے ہیں، لیکن یہ مسلمان جو ہیں یہ کپڑے اتارنے کو تیار نہیں ہے، لہذا اب ڈریس انڈسٹری اور فیشن انڈسٹریز کے ذریعے سے مختلف بہانوں سے کپڑے اتروائے جائیں گے، ڈیزائن۔ اچھا چلیے یہ سلیو لیس پہننے کو تیار نہیں، تو پھر ان کے قمیض میں سے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ ایکسپوز کرا دو۔ اچھا یہ اتارنے کو تیار نہیں تو یہ چاک جو ہے قمیض کی طرح اونچے کر دو۔ یہ کیا ہے؟ مانیٹر کیا جا رہا ہے پیچھے سے، ایسا ہی نہیں کبھی قمیض چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی لمبا ہو جاتا ہے، کبھی پہنچا نیچا ہو جاتا ہے، کبھی پہنچا اوپر ہو جاتا ہے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یقیناً ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے ان کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں پر ایمان جو ہے وہ ایمان بالوحی ہے۔ اگر ہم وحی کی انسٹرکشن پر عمل کریں گے لباس کے سلسلے میں تو پھر شیطان کے جال میں ہم نہیں پھنسیں گے۔ اگر ہم اپنے لاجک پہ چلے جائیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کیا فرق پڑتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے اور آنکھیں صاف ہونی چاہیے اور نظر ٹھیک ہونی چاہیے، یہ سب کیا ہے۔ لیکن اگر ہم وحی پر ایمان رکھیں گے تو پھر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے۔ آگے چلیے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، ایک اور ہتھیار شیطان کا، اور جب وہ کسی بے حیائی کا عمل کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو ہم کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد پر اس پر عمل پیرا دیکھا ہے، یعنی ٹریڈیشن اور کلچر کے نام سے بے حیائی کرنا کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ہمارا کلچر ہے۔ اب چونکہ آباء و اجداد سے ہماری خواتین ساڑی پہنتی چلی آ رہی ہیں، لہذا پہننی ہم نے ساڑی، خواہ اس پہ سارا پیٹ ننگا ہو رہا ہو۔ اور پھر کلچر کے نام پر، آرٹ کے نام پر بے حیائی کرنا اور پھر اس پر اڑنا۔ فَإِذَا جَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، یعنی کوئی ثبوت نہیں۔ اور فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دور تابعین میں ایک خاتون بھی تھی کہ جو پارلر چلاتی تھی، ثبوت کوئی نہیں۔ اب دور تابعین میں سے لے کے آئے تو اب وہ گویا اللہ امرنا بہا، کوئی جھوٹی سچی روایت جو ہے حضرت عمر بھی میوزک سنا کرتے تھے معاذ اللہ، ثابت کہیں سے نہیں، بس وہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، صاف کہہ دو ان سے کہ یقیناً اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اب آخری آیت پڑھیے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں یعنی زیب و زینت کی خواہش رکھی ہے۔ He wants to be look attractive۔ اب اس کا اصل محل بتا دیا کہ تم نماز کے وقت بہترین سے بہترین لباس اور زیب و زینت کو اختیار کیا کرو اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے، تو اس سے انسان کا وہ ایکسپریشن جو ہے وہ ایکسپریس ہو جائے گا، اور پھر اس کا جو نیگیٹو جگہ پر کہیں ایکسپریشن جو ہے اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اگر تم بالکل ختم کرو گے تو پھر امکان ہے کہ کسی جگہ وہ برسٹ ہو جائے، لہذا اس کو ایکسپریس کرتے رہو، اور اس کو ایکسپریس کرنے کی جگہ کیا ہے؟ نماز کے وقت بن ٹھن کر، بن سمر کر مسجد میں جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو البتہ اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔